میں ڈاکٹر شازیہ ریاض ہوں. میرا اسپیشلٹی پیڈیاٹرک ہیماٹولوجی آنکولوجی اور بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے. میں نے میڈیکل گریجویشن فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے 97 میں کی. میری فردر ٹریننگ اور اسپیشلائزیشن امریکہ سے ہے. میں نے پیڈیاٹرک ریزیڈنسی پین اسٹیٹ یونیورسٹی سے کی اور اس کے بعد پیڈیاٹرک بورڈ سرٹیفکیشن کی. میری فیلوشپ پیڈیاٹرک ہیماٹولوجی آنکولوجی اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کی ہے. وہ بھی 3 سال کی ٹریننگ ہے جو میں نے ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی رچمنڈ ورجینیا سے کی اور اس کے بعد میں نے پیڈیاٹرک ہیماٹولوجی آنکولوجی کا بورڈ سرٹیفائی کیا. فیلوشپ کے لاسٹ ایئر میں مجھے شوکت خانم سے پوزیشن آفر ہوئی اور میں نے وہ ایکسیپٹ کر لی اور وہاں پہ میں نے ایز اے پیڈیاٹرک آنکولوجسٹ ہیماٹولوجسٹ جوائن کیا اور وہاں پہ میں نے 2.5 سال تک ایز اے پیڈیاٹرک ہیماٹولوجسٹ آنکولوجسٹ اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کام کیا. ان شوکت خانم آئی واز دا فرسٹ امریکن board certified pediatric hematologist oncologist and also the first CPSP supervisor for the pediatric hematology oncology fellowship. میرے انڈر 6 فیلوز نے اپنی ٹریننگ اسٹارٹ کی وچ واز دا پراپر CPSP ریکگنائزڈ فیلوشپ اور یہ فیلوز اب ٹریننگ ختم کر چکے ہیں اور ہیماٹولوجی آنکولوجی کے فیلڈ میں اپنی سروسز امپورٹنٹ ہاسپٹلس میں پرووائڈ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر. کرنٹلی میں چلڈرن ہاسپٹل میں ایز اے پیڈیاٹرک ہیماٹولوجی آنکولوجسٹ کنسلٹنٹ کام کر رہی ہوں. بچوں کے اور بڑوں کے کینسرز کے بارے میں 2 بنیادی فرق ہیں. پہلا تو یہ کہ بچوں کے کینسر بڑوں کی نسبت بہت کم کامن ہے اور دوسرا یہ کہ بچوں کے کینسر بہت زیادہ قابل علاج یا کیوریبل ہیں. تو ایک بہت امپورٹنٹ بات جو کہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ بچوں کے کینسر کے سسپیشن یا اس کا جب بھی تھوڑا سا آپ کو کنسرن ہو تو اس کو ڈاکٹر کو جلدی دکھانا, اس کا جلدی ڈائگنوز ہونا اور اس کا جلدی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہونا اس بیماری کے کیوریبلٹی یا اس کو قابل علاج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک امپورٹنٹ بات جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ بچوں کے کینسر کے علاج کے لیے ہمیں بچوں کے کینسر اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے اور بچوں کی جو ایج جو کہ بچوں کے کینسر اسپیشلسٹ ڈیل کرتے ہیں جیسے کہ جو میں ڈیل کرتی ہوں وہ پیدائش سے لے کے 18 سال کی عمر تک کے سارے مریض پیڈیاٹرک ایج گروپ میں آتے ہیں, یعنی ان کو پیڈیاٹرک کینسر اسپیشلسٹ سے ہی ٹریٹ ہونا چاہیے. اس کی سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ جو پیڈیاٹرک کینسر ٹریٹمنٹ پروٹوکالس ہیں ان سے صرف پیڈیاٹرک آنکولوجسٹ ہی زیادہ ویل ورسڈ ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ ان مریضوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ان کی ٹریٹمنٹ کے دوران ان کی ساری سب سائیڈ ایفیکٹس اور ان سائیڈ ایفیکٹس کی مانیٹرنگ کس طرح سے کرنی ہے اور ان کے لانگ ٹرم کیمو کے ایفیکٹس اور ان کی کینسر کے ایفیکٹس کی سارے جو فالو اپس ہیں اس میں پیڈیاٹرک آنکولوجسٹ از دا ون ہو از مچ مور ایکسپرٹ اینڈ ہو نوز ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. بچوں کے کینسرز کے کو اگر ہم براڈلی دیکھنا چاہیں تو 2 مین گروپس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ایک ہمارے بلڈ کینسرز ہیں اور دوسرے ہمارے سالڈ ٹیومرز ہیں. بلڈ کینسرز میں کامن ٹرم جو یوز ہوتی ہے وہ لوکیمیا کی ہے. لوکیمیا جو ہے اس کے اندر آپ بچے میں جو تبدیلی دیکھیں گے شروع میں وہ بخار کا آنا جو کہ آپ کی روٹین کی اینٹی بایوٹک سے ٹھیک نہیں ہو رہا, اور دوسرا بچے کا بہت زیادہ پیلا ہونا یا پیلر, اور تیسرا اس کے جسم پہ کسی قسم کے نیلے دھبے پڑنا. یہ سب سائنس ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر خون کی کمی ہے اور اس خون کی کمی کی وجہ اور کسی قسم کی کینسر یا لوکیمیا ہو سکتی ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ ایریا ہے بچوں میں کینسرز کا وہ سالڈ ٹیومر یا ریسولی عام زبان میں اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. اور ان ٹیومرز کی جو سائنس ہیں وہ ان کی سائٹ یعنی وہ کس جسم کے حصے میں ہیں اور ان کے سائز کے وجہ سے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بھی آپ کو ٹیومر کوئی رسولی یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے پیٹ میں درد مسلسل رہ رہی ہے یا پیٹ پھول رہا ہے یا آپ کو کوئی سانس کے پھولنے کی شکایت ہے یا کوئی چیسٹ میں ہیوینس فیل ہو رہی ہے, اسی طرح اگر کوئی آپ کو فریکوینٹ ہیڈ ایک یا بار بار سر کی درد بادر کر رہی ہے تو ان سب سمٹمز کے ساتھ آپ کو
ڈاکٹر کو دکھا کے کوئی پراپر اسکینس وغیرہ کروانے چاہیے تاکہ اگر ان کی وجہ کوئی کسی قسم کا ٹیومر یا میس ہے تو اس کی ڈائگنوز ہو سکے اور اس کا وقت پہ علاج شروع ہو سکے۔ بچوں کے جو کامن کینسرز ہیں ان میں بلڈ کینسر اور لیوکیمیا سب سے کامن کینسر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لمفوماز جس میں ہاجکن لمفوما اور نان ہاجکن لمفوما ہیں۔ سالڈ ٹیومرز میں ہمارے ولمز ٹیومر جو کہ ایک بہت کیوریبل کڈنی کا ٹیومر اور جرم سیل ٹیومر، یہ سب کامن کینسرز ہیں، اور برین ٹیومر، اور ان سب میں کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے اور یہ کیوریبل ہیں اگر یہ ارلی اور اسٹیج پہ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں۔ ایک بات پہ میں ایمفسائز کرنا چاہوں گی کہ بچوں کے اور بڑوں کے کینسر میں جو مین ڈفرینس ہے کہ بچوں کے کینسرز بہت زیادہ کیوریبل ہیں۔ جیسے اگر ہم بات کریں لیوکیمیاز، ان میں ایک میجر گروپ آف لیوکیمیاز آر ویری ویری کیوریبل اینڈ کیور ریٹ از اپ ٹو 90%، اور دا سروائول از اپ ٹو 90%۔ سالڈ ٹیومرز میں لمفوماز، ہاجکن لمفوما، نان ہاجکن لمفوما، جرم سیل ٹیومر، ولمز ٹیومر، یہ سب ٹیومرز بہت زیادہ کیوریبل ہیں اور ان کی کیوریبلٹی بھی آلموسٹ 80-90% کی رینج میں ہے۔ تو اس لیے بچوں میں کینسر کا علاج از مچ مور امپورٹنٹ، ارلی ڈائگنوسس از مچ مور امپورٹنٹ۔ بہت سے پیرنٹس کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ بچے کیمو تھراپی کیسے برداشت کریں گے۔ اگین بچوں میں کیمو تھراپی دینا ایک پوری پراپر سائنس اور آرٹ ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس آپ کو یہ تھراپیز پیڈیاٹرک ہیماٹولوجسٹ آنکولوجسٹ جو کہ پراپرلی ٹرینڈ ہیں اور اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں انہی سے کروانی چاہیے، اور اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی ڈائگنوسس ہو تو آپ اپنے ایکسپرٹ سے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے رجوع کریں۔ پاکستان میں پیڈیاٹرک ہیماٹولوجی آنکولوجی فیلڈ کے ایکسپرٹس بہت کم ہیں۔ اس میں فارمل ٹریننگ بھی بہت ریسنٹلی شروع ہوئی ہے۔ جس وجہ سے یہاں پہ بچوں کے بلڈ ڈس آرڈر اور کینسر کا علاج اکثر ہسپتالوں میں جنرل پیڈیٹریشین کرتے رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے اسپیشلی ڈیولپ ہو رہی ہے تو آپ کو اپنے بچے کو یا کسی عزیز کو جن کو بلڈ یا کینسر، پیڈیاٹرک بلڈ اور کینسر ہے، ان کے اسپیشلسٹ کی تلاش میں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اسپیشلسٹ فارملی ٹرینڈ ہو اور اس کا انٹرنیشنل ٹریننگ یا ایکسپوجر ہو۔ میرے اندازے میں لاہور میں I am the only one who's American board certified pediatric hematologist oncologist.